اوکے وہ کلیئر کیا یہ چل رہا ہے نا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو استعینوا استعانت سے ہے جو سورہ فاتحہ میں بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین بالصبر جو ہماری زبان میں صبر بولتے ہیں بھی یہی والصلاۃ نماز ان بے شک اللہ ماں کے معنی ساتھ کے آتے ہیں اور صابرین صبر کرنے والے ترجمہ ہوا اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو اور اس کا فائدہ بتایا تھا کہ تمہیں اس کا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے اور اچانک وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جانی پہچانی آواز ہے اور اس کی طرف جلد توجہ کی جاتی ہے بنسبت اس شخص کے جو خوشی کی حالت کے اندر اللہ کو یاد نہ کرے اور جب مصیبت میں پڑ جائے تو پھر اللہ کی طرف دوڑے۔ تو ایک یہ حکم دیا گیا کہ تم میرا ذکر کرو۔ چنانچہ قرآن مقدس کی بہت سی آیتوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کا تذکرہ ہے، ذکر کثیرہ، اور ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اتنا ذکر کرو کہ ہر وقت زبان تمہاری اللہ کی ذکر میں چلتی رہے، اور جب کبھی ایسا وقت آئے جہاں تم زبان سے ذکر نہیں کر سکتے کہ کہیں ایسی جگہ پہنچ جاؤ کہ جہاں ٹی وی ٹیلی ویژن چل رہے ہوں، گانا بجانا ہو رہا ہے اور تمہیں مجبوراً وہاں رکنا پڑ رہا ہو کسی ضرورت سے، اور تمہیں کسی قسم کی قدرت بھی نہ ہو کہ تم اس کو روک سکو یا لوگوں کو منع کر سکو، تو اس وقت بھی تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو، لیکن چونکہ زبان سے ایسی جگہوں پر ذکر کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ باتھ روم کے اندر ٹوائلٹ کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، تو ان جگہوں پر بھی جہاں اس طرح کے راگ راگنیاں ہوتی ہوں وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے زبان سے، مگر اللہ کا ذکر کریں گے وہاں بھی دل سے اور قلب سے، مگر ذکر ہر حالت میں اللہ کا کرنا۔ اور دوسرا حکم دیا تھا کہ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بندے بنو، میرا احسان مانو۔
اس لیے کہ انسان احسان کا بندہ ہے کہ جو بھی آدمی اس پر احسان کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں تھکتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے کریم اور مہربان ہیں اور انہوں نے ہم پر اپنی اتنی نعمتیں نچھاور کی ہوئی ہیں کہ اگر ہم زندگی بھر صرف سجدے ہی میں پڑے رہیں، کوئی دوسرا کام نہ کریں، تو بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہر بال کو ایک زبان دے دی جائے اور وہ شکر ادا کرنا چاہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اس قدر نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو انسان جب دنیا کا شکر گزار ہوتا ہے تو اپنے رب کا شکر گزار اس کو کتنا ہونا چاہیے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، چاہے غم کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، ہر حالت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مبارک یہ کسی کے غلام تھے، مگر نہایت درجے نیک شریف شخص تھے. ایک مرتبہ وہ امیر جس کے یہ غلام تھے باغ میں پہنچا اور ان کو پھل لانے کے لیے کہا تو یہ توڑ کر کے لائے. تو انہوں نے جو پھل توڑ کر لا کر دیا تو وہ اتفاق سے کھٹا تھا. دوسرا توڑ کر لائے وہ بھی کھٹا. تو اسے بڑا تعجب ہوا اور اس نے سوال کیا کہ آپ کھٹا توڑ کر کے لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں چونکہ اس کا رکھوالا ہوں، مالک نہیں ہوں، اس لیے میں نے اس کے پھل کو نہیں کھایا آج تک. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھل کے نہ کھانے سے صبر کا اور شکر کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کی فرما برداری کرنا یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے. ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا اور ایک ہے افعال اور کردار سے اللہ کا شکر ادا کرنا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا اور منع فرمایا ہے ان کاموں کو نہ کرنا، ان سے رک جانا، باز آ جانا، یہ بھی اللہ کے شکر میں داخل ہے. اور حضرت لقمان حکیم کو جب ان کے آقا نے پھل کھانے کے لیے دیا اور وہ کھٹا تھا تو وہ پورا کھا گئے اور زبان سے ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ چیز کھٹی ہے. اور جب امیر نے اس کو کھایا وہ کہنے لگا یہ کھٹا ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جہاں اتنی نعمتیں اچھی اچھی میٹھی میٹھی آپ کے یہاں سے کھائی ہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کو کڑوا یا کھٹا بتا کر کے چھوڑ دیا جائے. تو غمی ہو یا خوشی ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ کی ناشکری مت کرو. لیکن اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا اور ناشکری نہ کرنا یہ ایک پہاڑ کے مانند ہے. یہ ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے. چنانچہ قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِهِ الشُّكُورُ، کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. عموماً لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو دولت پر مل جائے اور مزید مل جائے، نعمتیں ملتی رہتی ہیں اور پھر بھی وہ اللہ کی شکایت کرتے رہتے ہیں.
اسی طریقے سے انسان خالی بیٹھا ہوتا ہے، وہ ٹی وی وغیرہ میں پڑا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا تو بلا وجہ اپنے وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے، مگر ذکر میں نہیں پڑتا، ذکر نہیں۔ حالانکہ جب اپنا کام ہو اپنا کام کرے، لیکن کم از کم خالی وقت میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، مگر خالی وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو یہ کام ذرا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا حکم فرماتے ہیں تو اس کا راستہ بھی اور اس کی ترکیبیں بھی خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو تو یہ کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 152 کے اندر انسان اللہ کا شکر گزار بندہ کیسے بنے اور اللہ کا ذکر وہ کیسے کرے اور اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، اس کے لیے 2 عمل بتائے۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، چونکہ آگے ایک حکم اور آنے والا ہے کہ باطل کے خلاف جنگ کا، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 چیزوں کے بارے میں حکم دیا کہ یہ ساری آسانیاں تمہارے لیے اگر پیدا ہو سکتی ہیں تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک صبر اختیار کرو اور دوسرے نماز۔ چنانچہ دنیا میں جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، ان مشکلات اور پریشانیوں کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 کاموں کے اندر رکھا ہے، ایک صبر کے اندر اور دوسرا نماز کے اندر۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں دنیا میں، ہر مخلوق کے اندر ایک نہ ایک بات کوئی خاص رکھی ہے، کسی میں کوئی خاص بات رکھی ہے، کسی میں کوئی خاص بات رکھی ہے۔ فرشتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص بات رکھی ہے کہ ان کے اندر عقل ہے، اور حیوانات ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، غضب رکھا ہے۔ چنانچہ جانور عقل سے نہیں سوچتے اور جو دل میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں، جس پر چاہے چڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے مالک کو خود مار ڈالتے ہیں سینوں سے، اس مالک کو جو وہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے، مگر چونکہ عقل کا مادہ نہیں ہے، عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی اچھی اور بری بات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اس لیے ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خود ان کے جانوروں نے اپنے مالکوں کو ہلاک کر دیا۔ لیکن انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 2 قوتیں اور 2 خاصیتیں رکھی ہیں کہ اس کے اندر غضب بھی رکھا ہے، اس کے اندر نفسانی خواہش بھی رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر عقل بھی رکھی ہے۔ تو انسان عقل سے کام لے کر کے ان چیزوں سے بچے جن چیزوں سے بچنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہمت کر کے اس پر جمع رہے، اسی کا نام صبر ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے حرام چیز سے نہ کھاؤ، خواہشات نفس اس پر ابھارتی ہے کہ کھا لو، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہاں ہمت کر کے رک جانا، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں، ایک صبر نفسانی ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور کچھ چھوٹی موٹی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان پر بھی انسان وابلہ نہ مچائے، شور نہ بچائے، بلکہ اللہ کا اس حالت کے اندر بھی شکر ادا کرے، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جب انسان کو کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ قصہ کسی بادشاہ کا لکھا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھل کھا رہا تھا کہ پھل کاٹتے ہوئے اس کی انگلی کٹ گئی، اسے غصہ آیا، اور انسان کو جب کبھی غصہ آتا ہے تو جب اس کا کہیں کسی پر بس نہیں چلتا تو اپنے رب کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا، اور وہ یوں کہنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کس پاداش کے اندر میں نے، کس گناہ کے بدلے مجھے یہ سزا دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ خود نہیں جانتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک کتنے گناہ کر رہا ہے۔ گناہ ہوتے ہیں چاہے جان کر کرے یا انجانے میں کرے۔ آپ ٹریفک لائٹ کو توڑیں جان بوجھ کر یا انجانے پر میں، دونوں اعتبار سے گناہ ہے اور آپ کا ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا۔ سوال پیدا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ کام جان کر کے کیا ہے تو بہت ہی خطرناک کام ہے، لیکن اگر آپ نے انجانے پر میں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے غافل ہیں کہ آپ کو یہی پتہ نہ چل سکا کہ یہ ریڈ لائٹ ہے یا گرین ہے۔ تو یہ غفلت خطرناک ترین چیز ہے، تو اس پر بھی سزا دی جاتی ہے۔ تو انسان اگر بھول کر کے کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے، اور جان بوجھ کر کے کرتا ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کی پاداش میں اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کسی مصلحت سے کبھی اس کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اور کبھی اس کے آخرت میں درجہ بلند کرنے کے لیے کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، مگر انسان اس مصلحت کو سمجھتا نہیں اور اس پر واویلا ہنگامہ اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ موت کے وقت میں کئی لوگ روتے دھوتے ہیں، رونے دھونے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن منع اس سے کیا گیا کہ اتنا واویلا مچایا جائے اور اتنا شور مچایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسے غلط الفاظ استعمال کر دیے جائیں جو بالکل بے تکے ہوں تو وہ انسانیت کے لیے زیبا نہیں دیتے۔ تو وہ بادشاہ کی جب انگلی کٹی، اس نے واویلا اور شور مچایا، وزیر نے کہا کہ بادشاہ اس پر آپ صبر کیجئے، اللہ کی کوئی اس کے پیچھے مصلحت ہے کہ آپ کی انگلی کٹ گئی۔ اس پر اس کو مزید غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے صبر کی تلقین کرتے ہو، میری انگلی کٹی ہے۔ اس غصے میں اس نے اپنے وزیر کے لیے حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وزیر کو جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن جب صبح سے شام تک کوئی آدمی ساتھ ہوتا ہے اور وہ جدا ہوتا ہے تو اس کی جدائی پر انسان تکلیف ضرور محسوس کرتا ہے۔ بادشاہ کو کچھ دیر کے بعد ندامت ہوئی کہ میں نے غلط کام کیا، لیکن کبھی کبھی انسان اتنا ضدی ہوتا ہے کہ دل میں تو وہ ندامت محسوس کرتا ہے اور اپنی غلطی کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مگر صرف اپنی انا کی وجہ سے اور اپنی میں کو باقی رکھنے کے لیے زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ بادشاہ چاہتا تو زبان سے بھی اظہار کرتا اور فوری طور پر وزیر کو بلا کر اس سے معافی مانگتا، مگر اندر سے چونکہ ندامت اور پریشانی تھی اس لیے وزیر کو تو اس نے رہا نہیں کیا کہ تاکہ اس کی انا کو ٹھیس نہ لگے، مگر اس کا اندرون اس کو پریشان کر رہا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم کے اندر وہ شکار کے لیے نکل گیا، اور پرانے زمانے کے اندر اس طرح کی سرحد بندیاں نہیں تھیں۔ کسی دوسرے اسٹیٹ میں گزر گیا، راجے رجواڑے ہوا کرتے تھے، وہاں اس کو پکڑ لیا گیا اور کہا گیا کہ تم کو کسی دیوی کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ ہمارے دستور کے مطابق ہر سال بھیٹ دی جاتی ہے کسی انسان کی، لوگ دیوی دیوتاؤں کو انسان کی بھیٹ دیتے تھے۔ اس وقت رواج زیادہ تھا، اب رواج ذرا کم ہے، لیکن کبھی کبھار اس طرح کے واقعات ابھی بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس کو دیوی کے پاس لے کے گئے، مندر کے پجاری نے اس کا معائنہ کیا تو انگلی کو کٹا پایا تو کہنے لگا کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے،
کسی دوسرے آدمی کو لایا جائے۔ چنانچہ اس وقت اس کے ہوش آیا اور کہنے لگا کہ واقعتاً وزیر نے صحیح کہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے کہ یہ انگلی کٹے۔ واپس آیا اور وزیر کی رہائی کا حکم دیا اور بلایا اور کہنے لگا کہ مصلحت تو سمجھ میں آئی انگلی کے کٹنے کی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے تم کو جیل میں کیوں ڈالا۔ چونکہ وزیر نے جاتے وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ بادشاہ سلامت اس میں بھی کوئی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل بھیج رہے ہیں۔ تو وزیر نے جواب دیا کہ اگر شکار کے لیے آپ جاتے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، اگر آپ بچ گئے ہوتے تو مجھ کو پکڑ لیا گیا ہوتا۔ تو ہر پریشانی کے پیچھے، مصیبت کے پیچھے صرف سزا ہی کام نہیں کرتی، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کی مصلحت بھی ہوتی ہے۔ تو اس مصلحت سے انسان ناواقف ہے اور ناواقفیت کی بنا پر وہ پھر واویلا اور شور مچاتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مصیبت سے اگر تمہیں کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو وہ صرف صبر ہے۔ آج کل دنیا میں ایک بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ اس ڈپریشن کا علاج بھی صبر کے اندر ہے۔ ایک موقع پر میں نے اس آیت کو ڈپریشن کے سلسلے میں پیش کیا تھا کہ ڈپریشن کی کیا کیا شکلیں ہیں اور کن کن چیزوں سے انسان ڈپریس ہوتا ہے، اور اس کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کے اندر رکھا ہے کہ آدمی صبر کرے۔ انسان پر کبھی مصیبت آتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، صبر نہیں کرتا، کبھی اس کو روزگار نہیں ملتا، اس کی وجہ سے وہ بے صبرا ہوتا ہے، کبھی اس کی مرضی کا کام نہیں ہوتا، اس پر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن کا دوسرا نام بے صبری ہے، اور اس کا علاج صبر ہے کہ صبر سے علاج کرو اور نماز سے صبر پہ علاج کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں بتائی کہ تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج اسی میں ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے صبر بھی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی کوئی انتہا ہے کہ آپ پر پتھر برسائے گئے طائف کے میدان میں، اور آپ کے پاس ساری اپورچونٹی اس بات کی موجود تھی کہ فرشتے نے آ کر کہہ بھی دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف کو کچل سکتے ہیں، مگر سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، مضبوطی سے اس پر قائم رہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قوم میرے ہاتھ پر اسلام نہیں لاتی تو امید ہے اس کی نسل میں سے اسلام پھیلے گا۔ چنانچہ محمد بن قاسم جیسے شخص اس نسل سے پیدا ہوئے جنہوں نے بر صغیر کے اندر اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی خاص صفت تھی صبر کرنا، اور دوسری صفت ان کی تھی نماز، کہ جب کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر آتے تو فوری طور پر نماز کے لیے دوڑتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، ان کے زمانے میں آندھی وغیرہ چلی، تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آندھی وغیرہ اگر آتی تھی تو کیا لوگ کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آتا تو لوگ فوراً مسجد نبی کی طرف دوڑتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے۔ چنانچہ نماز استسقاء ہو، قحط پڑ جائے تو نماز کا حکم دیا گیا، کوئی پریشانی ہو جائے تو نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز میں آؤ اور نماز پڑھو، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی سب سے بڑا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، معیت ہوتے ہیں۔ یہ معیت ہے کیا چیز؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اظہار کرنا
اور جس کو سمجھانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ مائیت ہے کیا چیز. اس لیے کہ دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کو سمجھا نہیں سکتا، بلکہ وہ پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتی ہے. مثلا سیب کا ذائقہ ہے، اگر کوئی آدمی اس کو سمجھانا چاہے کسی کو زبان سے تو سیب کے ذائقے کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. ہاں یہ طریقہ تو ہے کہ سیب اس کو کھلا دے تو وہ ذائقہ خود ہی سمجھ سکتا ہے، کھائے بغیر اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کیا ہے یہ بغیر تجربے کے جب تک آدمی اس سے نہ گزرے اس کو کسی طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک قسم کا اس کو ایسا تصور جم جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے سامنے ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرے رب میرے ساتھ میں ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. چنانچہ اگر محبوب کے سامنے کسی عاشق کی پٹائی کی جاتی ہے تو بھی وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے اس کو مارا جا رہا ہے. ایک کسی عاشق پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، خوب کوڑے لگے، کوئی آہ نہیں نکلی، لیکن جب آخری کوڑا لگا تو ایک آہ نکل پڑی. کسی نے پوچھا کہ ارے دیوانے پاگل، اتنے کوڑے کھایا آہ نہ نکلی، اب ایک آخری کوڑے میں کیوں شور مچا دیا؟ اس نے کہا کہ جب یہ میرے اوپر کوڑے برس رہے تھے تو میرا محبوب سامنے کوٹھے پر کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے کوڑوں کا احساس نہیں ہوا، کوڑوں کا احساس نہیں. لیکن جب آخری کوڑے کا وقت آیا تو وہ محبوب چلا گیا، میری نظر اٹھی تو میں نے اس کو وہاں نہیں پایا تو اس کی تکلیف ہوئی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی معیت کسی کو نصیب ہو جائے کہ ان کے جلووں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو تمام تر پریشانیاں اس کو پھول معلوم ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تکلیف دی جا رہی تھی تو وہ ایک ہی رٹ لگاتے تھے، احد احد احد. جسم تو ان کا بھی تھا، روح تو ان کی بھی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جمال، اللہ کی معیت ایسی مل چکی تھی کہ وہ ان مصیبتوں کو کوئی مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے تھے. اللہ نے آسان کر دی. تو یہ معیت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ کسی عام انسان کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے تو انسان تمام دولتوں کو اس معیت کے مقابل میں ہیچ سمجھتا ہے، اور اسی معیت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام پاپڑ بیٹھتے ہیں. غزوہ بدر کے اندر کئی صحابہ کرام شہید ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مارے گئے مارے گئے، مر گئے مر گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایسا ہرگز زبان سے جملہ استعمال مت کرو کہ جو دیوانے اور میرے مجنون میرے نام پر جان دے چکے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر ان کی حیات اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کی زندگی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ ان کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی عطا کی ہے. تو یہ صبر اور صلاح کے ذریعے سے انسان اتنے بڑے کام پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے
نام پر قربان کر دیتا ہے. اور یہ سب سے بڑا انسان کا کام ہوتا ہے کہ اپنی موت پر صبر کر لے. لوگ اپنی بیوی کی موت پر صبر نہیں کر پاتے، واویلا مچاتے ہیں، بچے کی موت پر صبر نہیں کر پاتے، تو اپنی موت پر انسان کیسے صبر کر سکے گا؟ چنانچہ موت کے ڈر کی وجہ سے لوگ اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. لیکن وہ کیسا شخص ہوگا جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو پیش کر دے؟ چنانچہ ہندوستان میں لکھنؤ کے قریب اسی طرح کی کوئی جنگ ہوئی تو اس میں ایک صاحب شریف تھے، تو وہ ایک شعر پڑھتے تھے. کہتے تھے سرے میدان کفن بردوش دارم، بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پر، بلکہ اپنا کفن اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے ہوں، تیار ہو جان دینے کے لیے. سرے میدان کفن بردوش دارم، بیاں اکنو محبت در کنارم. تو ایک غیب سے آواز آتی تھی کہ جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. ہاں، جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب بالاکوٹ کی جنگ ہوئی تو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں دلی کی کچھ طوائفیں بھی تھیں جو طائف ہو گئی تھی. ایک مرتبہ سید صاحب اس کے کوٹھے پر پہنچے اور نوک کیا تو اندر سے اس نے بھیک بھیجی. یہ بھیک ہے شاہ صاحب. فرمایا یہ سائیں وہ ہے جو صدا سنائے بغیر بھیک نہیں لیا کرتا، پہلے اپنی صدا سناتا ہے. کہا شاہ جی صدا سنا. سید صاحب نے وہاں ایک تقریر فرمائی جس سے دل ہل گئے ہوئے اور صرف توبہ کی. سید صاحب نے ان کا نکاح کیا اپنے کسی جاننے والوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ حضرت بس اب آپ ہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. وہاں زندگی ایسے و آرام کی گزر رہی تھی دلی میں، لیکن اس زندگی کو چھوڑ کر کے پریشانی کی زندگی کو مول لیا اور بالاکوٹ کے میدان میں چکی پیسا کرتی تھی، گھوڑوں کے لیے دلیاں کرتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہہ رہی یہاں کیوں آ گئی ہو اس جنگل کے اندر؟ تو کہنے لگی کہ بالاکوٹ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تم یہاں جانے. کیا صحابہ کرام کے پاس میں کیا نہیں تھا، مگر جان ہتھیلی پر رکھی اور اللہ کے لیے قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے دیوانے اور ایسے مجنون جنہوں نے جان کو ہمارے نام پر قربان کر دیا ہے، تم ان کو مردہ بھی مت کہو. ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے لفظ مردہ کا بھی تم استعمال کرو، اس لیے کہ یہ سب سے شہادت کی موت سب سے اہم ترین موت ہوتی ہے. لیکن شہادت کی موت یہ نہیں ہے کہ عام پبلک کو مار ڈالا جائے اور اس کو بھی کہہ دیا جائے کہ اس نے اتنے لوگوں کو نقصان پہنچا دیا ہے. اگر اسی طرح کی شہادت ہو تو وہ تو دنیا میں کوئی باقی بھی نہیں رہے گا. اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قانون ہیں کہ شہید کہتے کس کو ہیں. بل احیاء، بلکہ ان کی ایک زندگی ہے
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن کیسی زندگی ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں تو اللہ کے یہاں تمام لوگ زندہ ہیں، جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ عالم آخرت کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں، مگر جیسے دنیا کے اندر فرق ہے، انسانوں کی زندگی کے اندر فرق آپ دیکھتے ہیں۔ کسی کی زندگی شاہانہ زندگی گزر رہی ہے، کسی کی زندگی فقیرانہ زندگی گزر رہی ہے، اور کسی کی زندگی محتاجی کی زندگی گزر رہی ہے، کسی کی زندگی غلامی کی زندگی گزر رہی ہے، اور کسی کی زندگی آزادی کی زندگی گزر رہی ہے۔ ساری زندگیوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک کسی کا غلام ہے، کسی کا نوکر ہے، کسی کا امپلائی ہے، بس وہ 24 گھنٹے اسی کے اندر گھوم رہا ہے، نہ وہ کبھی چھٹی کر سکتا ہے، نہ کوئی کبھی پکنک پر جا سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے، صبح اٹھتا ہے شام ہوتی ہے اور یوں ہی عمر تمام ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک زندگی ہے۔ اور ایک زندگی یہ ہے کہ انسان اتنا آزاد ہے، اتنا اچھا کاروبار ہے، وہ جائے یا نہ جائے اس کے کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، شام میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ اب اسے ایک دوست بولتا ہے کہ چلو آج واشنگٹن جانا، چلو واشنگٹن، دوسرے دوست بولتا ہے چلو نہیں یار، چلو نہیں یار، آج فلاں جگہ گھومنا جانا، چلو گھومنے جانا، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو دنیا کی زندگیوں کے اندر بھی فرق ہے۔ تو جب دنیا کی زندگی کے اندر بھی فرق ہے اور کسی آدمی کی شاہانہ زندگی گزر رہی ہے اور کسی انسان کی فقیرانہ زندگی ہے، کسی کی تنگی کی زندگی ہے، کسی کی مصیبت کی زندگی ہے، چنانچہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، مگر سب سے اچھا کون آدمی آپ نظر آئے جس کی آزادانہ زندگی گزر رہی ہے، پیسے بھی ہو، مال و متاع بھی ہو، نوکر چاکر بھی ہو، آزادی بھی ہو، ہر طرح کی عیش ہو، ہر طرح کی عشرت ہو، تمام چیزیں ہوں، وہ زندگی ہے۔ تو مرنے کے بعد یہی مسئلہ ہے کہ شہید کی زندگی ایسی زندگی ہوگی، زندگی تو سب کی ہے، لفظ زندگی میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، مومن، کافر، مسلم سب برابر ہیں، سارے کے سارے زندہ ہیں، لیکن زندگی میں بھی فرق ہے۔ جب دنیا کی زندگیوں میں فرق ہے تو آخرت کی زندگیوں میں فرق نہیں ہو سکتا، آخرت کی زندگیوں میں بھی فرق ہوگا۔ تو شہید کی جو زندگی ہوگی اور شہید جو وہاں پر رہے گا اس کی زندگی ایک آزادانہ زندگی، خوش عیش، خوش باش والی زندگی ہوگی۔ لوگوں کو تو جنت کے اندر نعمتیں ملیں گی، فیصلہ ہونے کے بعد قیامت کا انتظار کرو، اور قیامت کا انتظار کرتے رہو، کتنے سال لگیں گے تب نہیں۔ لیکن شہید جیسے ہی دنیا سے گزرا، بس اس کی عیش و عشرت کی زندگی گزر گئی، شروع ہو گئی۔ جنت کے جس کونے میں چاہے گھومے، جنت کا جو پھل چاہے کھائے، دنیا میں جہاں آئے، جہاں پھرے، جو مزے چاہے گھومتا پھرے۔ اور اسی لیے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی جو روح ہے وہ سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑتے پھر جائیں، اور عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں اس لٹکی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ آرام کرتے ہیں۔ اب یہ سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر جو ان کی روح ہوں گی، اس سے یہ تصور نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ جانور یہاں کی طرح کوئی جانور ہوں گے، نہیں، چونکہ ہم نے یہاں کے جانور دیکھے اس لیے ہمارا تصور یہ جاتا ہے کہ وہ بھی جانور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی کوالٹی کیا ہوگی وہ نہیں بتا سکتے۔ دوسرے اس میں ایک شبہ یہ ہوتا ہے تناسخ کا، آواگمن کا، کہ ہندوؤں کا یہ اعتقاد ہے کہ ایک انسان اگر اچھے کام کرتا ہے تو کسی اچھے انسان کی جون میں چلا جاتا ہے، یا کبھی گدھے گھوڑوں کی جون میں چلا جاتا ہے، یعنی گڑھا گودا بنتا ہے۔ تو کیا یہ تناسخ کا مسئلہ تو نہیں ہے یا آواگمن کا؟ نہیں، بلکہ تناسخ اس کو کہتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے
کہ جس چیز کے اندر وہ روح داخل ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسری روح نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی روح ہوتی ہے۔ جیسے کسی کی روح اگر گھوڑے میں چلی جائے تو گھوڑے کی روح نہیں ہوگی، بلکہ وہ اصلتاً گھوڑا بن جائے گا، اصلیت میں گھوڑا بن جائے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے جون میں چلا گیا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے سواری۔ جیسے کسی کو ایک گھوڑا دے دیا جائے، اس پہ سوار ہو، گھومتے پھرو جاؤ۔ کسی کو ایک ہوائی جہاز دے دیا جائے کہ گھومتے پھرو جاؤ اس پہ۔ تو یہ جو جانور، سبز جانور جو ہوں گے، ان کی روح بھی ان کے اندر ہوگی، ان کا جسم بھی ہوگا، مگر وہ ایز اے سواری استعمال ہوگی شہید کہ وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ میں۔ چنانچہ کبھی انسان ہوائی جہاز پہ سواری کرتا ہے اور ہوائی جہاز پہ ایسا لگژری بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر اس کا آفس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا ڈائننگ ہال بھی ہوتا ہے، اور اس کی دنیا بھر کی تمام عیش و عشرت کے سامان اس کے اندر بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے سواری ہے، اور وہ سواری اتنی تیز رفتار ہے کہ وہ جان چاہتا ہے، گھومتا پھرتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شہید کا جو یہ جسم ہے، چونکہ اس جسم میں شہید کی روح رہ چکی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لاش کا بھی اہتمام فرماتے ہیں اور اس کی لاش کی بھی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ رہا ہے، لہذا اس کو احتراماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں، اور قیامت تک اس کے بدن کو مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر تو صراحتاً یہ چیز ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بھی بہت بلند اور بالا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے لیے یہ چیز ہے کہ ان کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو کھا سکے، وہ نہیں کھا سکتے۔ اور چنانچہ ان کی زندگی اتنی قوی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں ان کی ازواج سے کوئی دوسرا آدمی نکاح بھی نہیں کر سکتا، اور ان کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ میراث تقسیم ہوتی ہے مرنے والے کی، اور ازواج سے نکاح کیا جاتا ہے مرنے والے کی۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر چونکہ زندہ ہیں، اور ان کی حیات جو ہے وہ شہید کی حیات سے کہیں زیادہ ہے، مگر شہید کی جو حیات، شہید کی جو زندگی ہے، یہ عام لوگوں، عام مسلمانوں، عام انسانوں کی زندگی سے بھی مختلف ہے۔ چنانچہ عام انسانوں کے جسم گل اور سڑ جاتے ہیں، مگر شہداء کی لاش کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے واقعات پیش آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ اور ایک دوسرے صحابی جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، جنگ احد کے 40 سال کے بعد میں سیلاب کی وجہ سے لاشیں باہر آئیں تو بالکل تر و تازہ تھی، اور سن 1929 میں دریائے دجلہ کے قریب صحابہ کرام کی قبریں تھیں، وہاں پانی آیا، اور میں ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان قبروں سے ان کے جثے کو، نعش کو نکال کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں مقبرہ محلہ کے دفن کرنا تھا، یہ غالباً 1929 کے بعد ہے جی۔ تو
عراق کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم ان لاشوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور یہاں لا کر دفن کرنا ہے، اور اس منظر کو ہم عام دکھائیں گے جو چاہے آئے۔ چنانچہ حج کا موقع تھا، درخواست کی گئی کہ حج کے لیے لوگ آئیں گے، اس لیے اتنا توقف کر لیا جائے کہ جو حاجی وہاں شریک ہو سکتے ہیں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ چنانچہ دنیا بھر سے لوگ اکٹھا ہوئے اور اس میں بڑے بڑے ماہرین چشم آئی اسپیشلسٹ لوگوں نے شرکت کی، اور اس منظر کو دکھایا گیا تو جب ان کی لاشوں کو دیکھا گیا تو بالکل صحیح سالم اور تر و تازہ، بلکہ ماہر چشم نے جب آنکھوں کا معائنہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، ابھی انتقال، اس کے بعد ان کی لاشوں کو منتقل کیا گیا۔ یہ 1929 کی بات ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ مئی 4 ہے۔ مئی 4 ہے اور 2013۔ آج کل میں واقعہ پیش آیا ہے ایک شام کے اندر، جس کو اخبار امت نے اپنے کسی کالم نگار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں مزار تھا، جو مرجع خلائق، نام مجھے اس وقت ان کا ذہن میں نہیں ہے، عبداللہ آگے ان کا نام ہے، برا وہ امت میں آپ دیکھ لیں اس کو۔ وہاں آپسی جھگڑے اور فتنے اور فساد کی بنیاد پر ایک گروپ نے ان کی لاش کو وہاں سے غائب کر دیا، لیکن جب ان کی لاش نکالی گئی ہے اور قبر کو کھولا گیا تو ایک فضا میں خوشبو پھیل گئی، اور ان کی لاش کو بتایا کہ بالکل صحیح سالم اور تر و تازہ 1500 سال کے بعد، تو کہیں دوسری جگہ انہوں نے منتقل کر کے، یہ آج کے واقعہ ہے۔ میں بہار میں گیا ایک جگہ، نیپال کے بارڈر کے قریب، وہاں ایک بڑا مدرسہ ہے، تو اس میں تقریباً اس زمانے میں 500 طلبہ حفظ کے تھے۔ مجھے معلوموں نے بتایا کہ مزار ہے سید بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حافظ قرآن تھے اور زندگی بھر لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ ان کی دریا کے قریب قبر تھی، کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ میری قبر کو پانی کاٹ رہا ہے، لہٰذا مجھے وہاں سے منتقل کرو۔ چنانچہ 30 سال کے بعد ان کی قبر کو جب کھولا گیا تو بالکل محفوظ رہ گئی۔ تو یہ اس درجے کے شہید ہیں، اس درجے کے تو شہید نہیں ہیں، لیکن اس درجے کے شہید ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی علم پڑھتے پڑھاتے مر گیا تو وہ بھی شہید، کوئی پیٹ کے اس میں مر گیا وہ بھی شہید، کوئی دیوار کے نیچے دب کر کے مر گیا وہ بھی شہید۔ لیکن یہ شہید جس کا یہاں تذکرہ ہے وہ ہے جو میدان قتال میں مارا جائے، تو ان کی حیات جو ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ ایسی ہے کہ تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اور ان کا علاقہ ان کے جسم کے ساتھ بھی اتنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جسم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پیچھے تلقین کر دی گئی کہ صبر سے کام لو اور نماز سے مدد حاصل کرو، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ڈر مراد ہے اس سے، اور کبھی جو سے، بھوک سے، یعنی رمضان میں روزے رکھ کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی زکوٰۃ کے ذریعے سے، کہ زکوٰۃ سے بھی مال کا نقصان ہوتا ہے، کم ہو جاتی ہے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تمہارے جانوں کا نقصان کر کے، یعنی تمہاری اولاد مر جائے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں میں نقصان کر کے، پھل سے مراد ثمرات سے مراد اولاد، انفس کے اندر قتال وغیرہ، تو ان چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے ہیں، یا اس کے سیدھے سیدھے معنی وہ ہیں کہ انسان بھوکا ہو، انسان کے مال کے اندر نقصان ہو جائے، انسان کی جان چلی جائے،
یا سماعت اولاد بیمار پڑ جائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس آیت کو بھی میں نے ایک موقع پر ڈپریشن کے لیے پیش کیا تھا کہ یہ قرآن کریم نے وجوہات بیان کی ہیں، اگر اس کے ڈیپ میں جا کر غور کیا جائے تو یہ ڈپریس ہونے کی علامتیں ہیں، اور ان چیزوں سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے۔ یعنی کبھی تو اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کو خدائے خوف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ڈپریشن کی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ خوف بھی صحیح نہیں ہے۔ خوف اور امید دونوں کے بیچ کا نام ایمان ہے، کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ کا خوف اتنا زیادہ نہ ہو کہ انسان ڈپریشن میں چلا جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین کہیں پڑھا رہے تھے کہ ایک کوئی دیوانہ اور مجنون، اللہ کا دیوانہ، وہ وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ شیخ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کب پوچھو؟ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شیطان ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ اپنے آپ کو شخص نے کو اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ وہ ہر معمولی چیز کو سمجھنے لگا جو شیطان کام کرتا ہے وہ اس طرح کی محنت اس کی رشتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کم وقت شیطان ہے، جا مر جا کر کہیں۔ وہ وہاں سے آیا اٹھ کر کے مایوس ہو گیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ کسی اللہ والے کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ کاش کسی اہل دل سے وہ مسئلہ پوچھتا تو وہ یہ بتاتا کہ شیطان بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے، تو اس سے کم از کم یہ تسلی ہو جاتی کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور اس تسلی میں وہ زندہ رہتا، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ مگر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تو کبھی خوف انسان کو ڈپریشن میں لاتا ہے، اور وہ خوف چاہے انسانوں کا ہو یا اللہ کا زیادہ خوف۔ چنانچہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے بس وہ ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، اعمال نامے میں کیا ہوگا، جہنم میں چلے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ان کو اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ بس وہ ہمارا وقت روتے ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوف کس میں ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بادل اٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، کبھی اندر کبھی باہر۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بادل اٹھتے ہیں تو دنیا خوش ہوتی ہے کہ بارش آئے گی اور آپ پریشان ہوتے ہیں، اور میں پتہ نہیں کہ ان بادلوں کے اندر کیا چیز ہے، کہیں عذاب تو نہ ہو۔ خوف کا عالم یہ ہے۔ تو آپ کو تو چارپائی سے ہی نہیں اٹھنا چاہیے تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور ایک نہیں 10 بیویاں ہیں، اور زندگی کو اتنی انجوائے کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اتنا ہونا نہیں چاہیے کہ تم ڈپریشن میں چلے جاؤ۔ تو انسان کا خوف ہو یا رب کا خوف، جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو وہ ڈپریشن کا انسان شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا علاج بتایا صبر سے کام کرو، اور نمبر 2 پر نماز پڑھو۔ اور دوسرا ڈپریشن کا سبب بھوک ہے، کہ انسان غریب ہو گیا، بس اسی غربت کی عالم کے اندر وہ پریشان ہے، کل کہاں سے آئے گا، پرسوں کہاں آئے گا، اور اسی میں وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ جاب چلی گئی۔ ایک صاحب علی گڑھ میں ہوتے تھے، وکیل تھے، تو انہوں نے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ جس دن ان کے یہاں فاقہ ہوتا تھا تو فاقے کا نام انہوں نے شیخ صاحب رکھا ہوا تھا، تو خود تو خوش ہوتے ہی تھے، بچوں کی بھی ایسی تربیت کر دی کہ بچے بھی خوش ہوتے تھے۔
صاحب نے یہ قصہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے گیا تو بچے کھیلتے کودتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابو جان آج شیخ صاحب آئے گا، ابو جان شیخ صاحب آئے گا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کس بات کے اوپر خوش ہو رہے کہ شیخ صاحب ہے، کوئی مہمان آئے؟ آج ہمارے گھر پر فاقہ ہے، تو ہم نے اس فاقے کا نام شیخ رکھا ہوا ہے، مہمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر مہینے مہینے پر چولہا نہیں جلا، مگر اس تمام غربت اور بھوک کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھوک کا اثر نہیں دیکھا گیا۔ یہ ہے صبر و تحمل سے کام۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بھوک کی تکلیف میں مبتلا نہ کرے، ہے تو بہت سخت کام کہ بھوک میں انسان بچ جائے، مگر صبر سے اور نماز سے اگر کام لے تو اللہ سبحانہ و تعالی روزی میں برکت دیتے ہیں اور بھوک سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ پڑھو، سورہ واقعہ کبھی بھی تم کو بھوک کے اندر مبتلا نہ ہونے دے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ جو اسے پابندی سے پڑھے گا وہ کبھی بھوک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، بھوک کی تکلیف سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ایک سبب ڈپریشن کا جو ہے مال کے اندر نقصان ہو جانا ہے۔ جب کسی کا مال کا نقصان ہوتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، فیل ہو گیا، تو کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا اور ڈپریش ہو کر کے گھر میں بیٹھے، کیا ہوا؟ $1 ملین کا نقصان ہو گیا، $5 لاکھ چلے گئے تو چلے، جل اللہ تعالیٰ نے دیے تو اس نے لے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ ہے سب۔ والانفس، جانوں کے اندر نقصان ہے، بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، بیوی مر گئی، مر گئے۔ پہلے تو سوچو یہ کس کی ملک میں ہے، ان چیزوں کا مالک ہے کون؟ اگر آپ کے پاس میں 4 کتابیں ہیں تو کیا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک کتاب کو اوپر والی شیلف میں رکھ دیں، اوپر والے خانے میں، اور جو اوپر والی کتاب تھی اس کو نیچے والے خانے میں رکھ دیں؟ آپ کو یہ حق ہے۔ تو کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پہلے یہ کتاب اوپر والے خانے میں رکھی تھی، اب اس کو نیچے والے میں رکھنا ہوگا۔ میری مرضی ہے، کتاب میری، سیلف میری، میرا دل چاہے میں نے اوپر رکھ دی، میرا دل چاہے نیچے رکھ دی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہاں کے بجا اٹھا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک ہیں، تمام کے تمام انسان وہ جب چاہتے ہیں کسی کو اس گھر میں منتقل کر دیتے ہیں، کسی کو اس گھر میں منتقل کر دیتے ہیں، روم بدلتے رہتے ہیں کہ یہ تمہارا روم ہے، 10 دن تم اس میں رہ چکے ہو، اب تھوڑا سا اس روم میں آ جاؤ، پھر تھوڑا اس روم میں آ جاؤ۔ تو یہ روم بدلے گئے ہیں، تو روم بدلنے سے اتنا پریشان تو نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو جب یہ روم بدلے جاتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بیوی مر گئی، بچہ مر گئی، بس پاگلوں کی طرح گھومتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ صبر اور نماز، ان دونوں چیزوں سے تم تقویت حاصل کرو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا بیٹا بیمار تھا، انتقال ہو گیا۔ شام میں رات گئے، گھر آئے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ مگر پہلے سے دیتا ہے، سلا دیتا ہے، پہلے سے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انتقال ہو گیا، کہ تھکا ماندہ آدمی آیا ہوا ہے، آتے اس کے سامنے رونا پیٹنا اور چلانا شروع کر دو۔ انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ ایک بات بتاؤ، اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھتی ہو اور وہ آدمی اپنی امانت واپس لے تو تم اسے واپس کرو گے یا جھگڑا چلانا شروع کرو گے؟ ان کا اس میں رونا اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک خوشی کی بات ہے کہ امانت کسی کی رکھی ہوئی تھی، اللہ نے عطا کروا دی۔ تو کہا کہ آپ کے پاس جو بچہ تھا وہ اللہ کی ملک تھا، ہمارے پاس امانت تھا،
اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ حضرت حفرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 10 بیٹے شہید ہو گئے، دل گردے کی بات ہے، 10 بیٹے شہید۔ تو لوگ تو ایک بیٹے کے مرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں، کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ملک ہے، اللہ نے لے لی۔ والثمرات، کبھی کھیتیوں کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، پھل فروٹ کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، لوگ ڈپریشن میں پہنچ جاتے ہیں، کاشتکار ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، آگ لگا لیتے ہیں، ایسے واقعات پائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزوں سے بچ سکتے ہو تو صرف ایک چیز ہے، صبر۔ صبر، ہمت سے کام ہو۔ وبشر الصابرین، اور جو ہمت سے کام لے گا اور یہ تمام نقصانات پہ صبر کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے آپ خوشخبری سنا دو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم نے اس کے جگر گوشے کو اس سے چھین لیا؟ کہ ہاں۔ پھر اس کا کیا کام تھا؟ اس نے کہا یا اللہ، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا۔ یہ محل نماز پڑھنے پر نہیں، صبر کرنے پر، دوسرے صدقے اور زکات پر نہیں، بلکہ صرف اس پر صبر کرنے سے کہ بیٹا گیا، اللہ کی ملک تھا، چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ خوشخبری سنائیے کہ صابرین کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ صابر لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کسی قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے، ان کی جان میں نقصان ہوتا ہے، ان کی مال کو نقصان پہنچتا ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر ہوتا ہے، کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، انا للہ، ہم تو سب اللہ کے ہیں، ہم تو سب اللہ کے ہیں۔ اللہ کو پورا پورا حق حاصل ہے، جیسے چاہیں ہم میں وہ تصرف کریں، ہم اللہ کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف سارے کے سارے لوٹ کر جائیں گے۔ آج وہ کل ہماری باری ہے، آنا جانا جہاں میں جاری ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم اللہ کے ہیں، تو اللہ کو پورا حق حاصل ہے کہ جب چاہیں ہماری جان لے لیں، جب چاہیں ہم سے ہمارا مال چھین لیں، جب چاہیں ہمیں نقصان پہنچا دیں، جیسا مرضی چاہیں اللہ تعالیٰ کرے، محبوب کی بات ہے۔ تو ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ کتنی تسلی بھرے الفاظ ہیں جو قرآن مقدس نے نقل کیے، کاش یہ کہ ان کا ترجمہ کر کے اور ان کی ذرا اچھی طرح سے تشریح کر کے چھوٹا سا کوئی پمفلیٹ بنا کر کے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جو ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر کے جان دینے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب ان کے لیے انعام بتاتے ہیں کہ انعام کیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایک انعام تو یہ ہے ان کے لیے کہ ان کے اوپر اللہ کی جانب سے عنایتیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، عنایتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ لفظ صلاۃ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے درود شریف کے بارے میں، مگر یہاں صابرین کے لیے استعمال کیا تھا، یعنی بہت سے وہ انعامات جو انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک انعام عنایتیں اور مہربانیوں کا صبر کرنے والوں کے لیے ہے، کہ ایسے لوگوں کے لیے مہربانیاں ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے، اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں، ورحمہ
اور میں رحمت بھی ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اور ایک تیسری نعمت ان کو یہ دی جاتی ہے اولئک هم المہتدون، کہ اللہ کی جانب سے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اور ہدایت اور توفیق خداوندی وہ ہے کہ جب یہ کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی ایک مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پہلے لوگوں پر بھی انعام کیا جنہوں نے صبر کیا، اور بعد میں بھی کریں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں تو یہ بیچ میں ایک دوسرا مضمون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنا ہے اور کچھ حج کے مسائل کو بیان کرنا ہے، لیکن ان آیتوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ کیا ہے وہ کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں جب خانہ کعبہ اس وقت تک تعمیر نہیں ہوا تھا، مکہ المکرمہ میں آ کر ٹھہری تو پانی ختم ہو گیا، جو مشکیزے میں پانی تھا وہ پانی نہ رہا۔ بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو قریب میں صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں، صفا پر چڑھی اور صفا پر چڑھ کر کے دیکھا کہ کہیں دور تک پانی نظر آئے، نہیں پانی نظر آیا۔ پھر نیچے اتنی ذرا تیزی کے ساتھ پھر مروہ ایک پہاڑی ہے سامنے، پھر اس کے اوپر چڑھی اور اس طرح سے 7 مرتبہ چڑھی اور اتری۔ اس کو طواف بھی کہتے ہیں، سعی بھی اس کو کہتے ہیں، مگر پانی نہیں تھا۔ واویلا اور کوئی شور نہیں بچایا، صبر کیا۔ اس صبر کا پھل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو یہ دیا کہ زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا، اور فرشتے نے آواز دے کر کے کہا کہ آ جاؤ پانی مل گیا۔ تو یہ صبر کا پھل تھا۔ اور دوسرا اس کا بدلہ یہ ملا کہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا کہ ایسے دوڑو جیسے حضرت حاجرہ دوڑتے تھے، ہم لوگوں ان کی ادا پسند تھی، دوڑو اسی طرح سے دوڑو۔ تو یہ اپنے اس بندی کو جس نے صبر کیا، اس صبر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو زمزم دیا اور دوسرے قیامت تک کے لیے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ مسلمانوں پر لازم قرار دے دیا کہ وہ سر کریں۔ ایک مسئلہ دوسرا یہ ہے صفا اور مروہ یہ دونوں نشانیاں ہیں اللہ کی۔ فمن حج البیت، بس جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے، فلا جناح علیہ، تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے چکر لگائے، وہاں طواف کرے صفا و مروہ۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم طواف کرو سعی کا، یعنی سعی کرو صفا و مروہ۔ کیا مطلب؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے بھتیجے نے کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سعی جو ہے وہ آپ کرو یا مت کرو، چونکہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنی کرو، نہیں کرنی مت کرو، یعنی آپ کو اجازت ہے صحیح کرنے کی، مگر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ چونکہ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کو فرض قرار دیتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے مسئلہ یہ نہیں ہے جو تم اس آیت سے سمجھے۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ اتنی کم عمری کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے علم سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے صحابہ دانتوں میں انگلی دے لیا کرتے تھے کہ جب حضرت عائشہ مسائل بیان کرتے ہیں
کہا کہ بیٹے یہ مسئلہ نہیں ہے جو تم اس آیت سے سمجھو، بلکہ تم اس کا پورا بیک گراؤنڈ سنو کیا ہے. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا. بیک گراؤنڈ اس آیت کا یہ تھا کہ ایک شخص اس کا نام تھا اسحاق اور ایک عورت تھی اس کا نام تھا نائلہ. ان دونوں نے حرم شریف کے اندر زنا کرنے کا ارادہ کیا. ایک تو گناہ ہے آدمی کہیں زمین کے کسی خطے پر کرے، اور ایک گناہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کرے، اور ایک گناہ طواف کے اندر وہ گناہ کرے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا، پتھر بنا دیا. جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر وہ انسان کس کس کو اپنا خدا نہیں بنا دیتا. کفار مکہ کی مت ماری گئی کہ یہ گناہ گار اور جن کی صورتیں مسخ ہو گئی ان کو اٹھا کر کے ایک کو صفا پر اور ایک پر مروہ پر رکھ دیا، اور ان کے لیے چکر لگانے لگے، صحیح طواف کرنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت حاجرہ کی ادا کو پسند آ کر کے کہ یہ اللہ کے لیے تم صحیح کرو اور طواف کرو. انہوں نے کہا نائلہ اور اسحاق کے لیے کرو جو نالائق ترین لوگ تھے. تو جب اسلام آیا تو جہاں بت خانہ حرم کے اندر تھا اس کو توڑ کر دیا گیا، تو ان اسحاق اور نائلہ کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا. تو لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم وہاں جا کر کے صحیح و طواف کریں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انہیں نائلہ اور اسحاق کے لیے طواف ہو رہا. یہ ان کے اور انصار کے بارے میں یہ ہے کہ جب انصار مدینہ طیبہ سے جاتے تھے تو اسحاق اور نائلہ کے یہاں جا کر کے یہ طواف نہیں کرتے تھے. تو اب ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ وہاں ہم نے تو زمانے جاہلیت کے اندر وہاں طواف نہیں کیا، تو اب جائیں گے کیا ہوگا. اس پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور جس طرح سے ان مکے والوں نے حرم شریف کے اندر بت رکھ لیے تھے اور تم لوگوں نے اس کو صاف کر کے پھینک دیا، اسی طرح سے انہوں نے یہاں پر بھی بت رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی صاف کر کے پھینک دیے. تو جب حرم شریف کے اندر تم حج کرنا نہیں چھوڑ رہے ہو تو یہاں طواف کرنا کیوں چھوڑ دو؟ یہاں طواف کرنا، یہاں صحیح کرنا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اگر صحیح چھوڑنا ہی ہے تو حرم کی بھی چھوڑنی چاہیے طواف وہاں کا، کیونکہ اس میں بھی پہلے بت رکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑو. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بتوں وتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بت انہوں نے لا کر کے رکھ لیے ہیں، لہٰذا ان کے کرنے کی وجہ سے تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہو. جاؤ تم وہاں جا کر کے صحیح کرو، یہ نہیں صحیح. اور جو آدمی جو بھی نیکی اپنی خوشی سے کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے قدردان ہیں کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو ضرور دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی دیں گے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارا صاف حکم، یہود اور نصارہ یعنی ان کی کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں تھیں، وہ ساری چیزیں تھیں، ان کو وہ چھپا لیتے ہیں، ہدایت کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. یعنی جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی پاداش کے اندر قید پڑتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان جب اعمال برے کرتا ہے ان کے نتیجے کے اندر عذاب خداوندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، قحط جیسی چیزیں آتی ہیں، بارشیں کم ہونی شروع ہوتی ہیں. تو جو مثال ہے کہ گیہوں کے ساتھ گیہوں بھی گھن بھی پس جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے
بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جاتے ہیں، اور انسان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جب قحط پڑتا ہے تو پھر اس کے شکار جانور تک بھی ہو جاتے ہیں، ان کو پانی گھاس پھوس نہیں ملتی اور خشکی کا وہ شکار ہوتے ہیں، تو وہ بھی بددعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہلاک و برباد ہوئے، ایسے بدمعاش لوگ ہیں کہ ان کے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہم کو مصیبت کے اندر گرفتار ہونا پڑا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور درست کر لیں اپنے کام کو اور بیان کریں حق بات کو، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں اور میں بہت تواب رحیم ہوں، یعنی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اگر وہ ایمان لے آئیں یا مسلمان ہیں، کوئی گناہ کریں اور توبہ کریں تو ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، یعنی ایمان کی حالت نصیب نہیں ہوئی، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ان پر لعنت ہے اللہ کی، وملائکتی، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی، یعنی ان کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے ہے، اور ان کے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، مگر ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کفار کے لیے جب آپ ان کے لیے سفارش فرمائیں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اس سے اس کا تقابل ہوتا ہے، مگر جن لوگوں کے لیے آپ سفارش نہیں کریں گے ان کے لیے تخفیف نہیں ہوگی، شاید ان کے بارے میں یہ مراد ہو، اور جو مسلمان ہیں ان کا ایک حصہ جہنم میں جائے گا، یعنی جن لوگوں نے گناہ کیے اور ان کو توبہ نصیب نہیں ہو سکی وہ جہنم میں چلے جائیں گے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دیں گے، لیکن سزا پورا ہونے کے بعد۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت ملے گی اس بات کی کہ تھوڑی بہت دیر، یعنی ان پر مسلسل عذاب ہوگا، کسی قسم کی کمی ان کو نہیں کی جائے گی، کوئی ان کو ریسٹ نہیں ملے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے عالم کا خدا ایک ہی ہو، اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ پوری دنیا خلقت اور کائنات ہے اور ایک آدمی اس کو نظام کو چلائے، ایک ہی مالک کیسا اس کا ہو اور ایک ہی معبود کیسا ہو، کیونکہ انہوں نے تو مختلف خدا بنا رکھے تھے، جیسے ہندوؤں نے 33 کروڑ خدا بنائے ہوئے ہیں، بارش کا خدا علیحدہ ہے اور لکشمی خدا علیحدہ ہے اور نہ جانے کن کن سے مختلف خدا، گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کے 10 خدا علیحدہ بنے بیٹھے ہیں۔ تو جب یہ کفار مکہ کو یہ کہا گیا کہ اللہ تمہارا بھی ایک ہے اور ہمارا بھی ایک ہے، پوری خلقت اور کائنات کا ایک ہی معبود اور ایک ہی خدا ہے، تو ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب اگلی والی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا۔